اس لیے بھی پرومیننٹ کر کے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، صرف یہ ایک ورڈ یعنی پورے قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ اس لفظ میں پورے قرآن پاک کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ 80% لوگ اس دائرے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، اس لفظ کو پڑھا کیسے جائے گا؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس نے بھی پیچھے شروع سے اس ویڈیو کو دھیان سے سنا ہے ان کے لیے میں 100% شور ہوں کہ اب یہ ورڈ آپ خود بخود ٹھیک سے پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ الکہف ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے آج میں آپ کے لیے سورۃ الکہف کے وہ ورڈ جو مشکل ترین الفاظ ہیں جن کو پڑھنے میں 80 to 90% لوگ مسٹیکس کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم الفاظ کی ادائیگی اور درستگی نہیں ٹھیک کریں گے تو اتنی بڑی سورت کے پڑھنے کے فوائد سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج ہم سب ان لفظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ سورۃ الکہف کا ورڈ ہے جو کہ 15ویں اور 16ویں سپارے میں ہے۔ یہ لفظ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لفظ قرآن میں باقی لفظوں کی نسبت تھوڑا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس لفظ پر قرآن کریم کا حاف ہو رہا ہے اور یہ اس لیے بھی پرومیننٹ کر کے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، صرف یہ ایک ورڈ یعنی پورے قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ اس لفظ میں پورے قرآن پاک کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ اس کے معنی ہیں اور نرمی سے بات کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ گھمنڈی اور تکبر سے بھرا اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں گھمنڈ اور تکبر شیطان سے ہے، اس کے تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ ہماری زندگی کتنی ہی آسان ہو جائے، کتنی ہی بدل جائے اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتے ہیں۔ ہماری عبادت میں، ہماری نماز میں، قرآن پڑھنے میں عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی سے نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں ہے، بلکہ عاجزی، انکساری، بڑا پن اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو چلیے ہم نے اس کے مطلب کو تو سمجھ لیا، اب اس کو پڑھنا بھی سیکھتے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ میں دونوں تا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے میں فرق کا خیال رکھنا ہے تاکہ جو لفظ کا مطلب ہے، معنی ہے، وہ تبدیل نہ ہو۔ پہلے تا کو بالکل باریک پڑھیں گے، وَلْيَتَ، اور دوسری تا کو موٹا پڑھا جائے گا، لطف، لطف۔ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے گا، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے جی اس کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 میں چلتے ہیں۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ، آپ کو یہ الف کے اوپر گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا۔ 80% لوگ اس دائرے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، اس لفظ کو پڑھا کیسے جائے گا؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ اس طرح کے کئی لفظوں کے آگے الف پر یہی سرکل نظر آئے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جب بھی یہ گول دائرہ آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے
لن ندعو، صرف واو کی زبر تک پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر الف کو پڑھتے تو واو کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ پڑھا جائے گا لن ندعو من دونہ۔ آپ کے لیے یہ گول دائرہ ہنٹ ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا لن ندعو من دونہ، لن ندعو من دونہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیے نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 16۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، مین ورڈ یہ ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ فَأْوُوا، یہاں پر اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ فا کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، فا کے ساتھ الف کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو الف کے کنسیپٹ کو کلیئر کروا دوں گی انشاءاللہ کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت، کوئی ساکن نہ ہو وہ الف کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ فا کے ساتھ ہم نے حمزہ کو ملانا ہے، الف کے ساتھ نہیں فا کو ملایا جائے گا۔ اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا فا حمزہ زبر فا۔ کیسے پڑھیں گے؟ فا وو، واؤ کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا وو۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اسی جگہ ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَى اللَّهِ، یعنی لام کو نرمی سے پڑھ دیتے ہیں، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھا جائے گا إِلَّا اللَّهِ۔ پھر سے دہرائیے گا إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے جی آگے آیت نمبر 21 میں چلتے ہیں۔ فَقَالُوا ابْنُوا، اب آپ یہاں پر دیکھیے آپ کو واو کے بعد 2 الف بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اکثر لوگ یہاں پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا جائے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کنسیپٹ بھی بڑے ہی آسان طریقے سے کلیئر کرواؤں گی انشاءاللہ۔ آپ اس لفظ کے علاوہ اور قرآن مجید میں کہیں بھی ایسے لکھا ہوا دیکھیں گے تو بڑی ہی آسانی سے خود بخود پڑھ سکیں گے۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے فَقَالُوا۔ فَقَالُوا کے لام کے بعد 3 حروف ایسے ہیں جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ تو ویری سمپل سائن اور اشارہ ہے کہ کوئی بھی خالی حرف جب آ جائے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، صرف الف خالی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اس الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ یہاں کسی بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر نہیں ہے، دیٹس مین کہ الف بھی نہیں پڑھے جائیں گے۔ ہم نے لام کو ڈائریکٹ با ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ با ساکن سے پہلے 3 حروف بنا حرکت کے تھے، یہ بنا پاور کے تھے۔ با کو پاور لام کی حرکت سے ملے گی، اسی لیے اس کے ساتھ جوڑ کر ہم با کو پڑھیں گے۔ یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا
فقالب، لام کو با کے ساتھ ملا رہے ہیں. فقالوا بنوا علیہم بنیانا. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پریکٹس کیجیے گا. فقالوا بنوا علیہم بنیانا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو چلیے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 26 میں ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ. پہلے تو آپ زا کے وقف کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہاں وقف کریں یا نہیں. زا کے وقف کا مطلب ہے کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں وقف کر سکتے ہیں. ویسے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اگر وہ لوگ جن کا سانس اتنا لمبا نہیں ہے کہ وہ فل آیت ایک ہی سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو وہ وقف کر سکتے ہیں، لیکن وقف کرنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو یا کو یائے مدہ بنا دیتے ہیں، یعنی یا کو ساکن کرتے ہیں اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. یا تو ساکن ہوگی وقف کی صورت میں، لیکن مشدد تو آلریڈی ہے ہی. تو جب یا مشدد ہے تو کیا کیا جائے گا؟ یا مشدد بھی تو پڑھیں گے نا. تو یہ پڑھا جائے گا والیج، میو والیج. یا پر ہم نے سختی سے رکنا ہے، سختی بھی کرنی ہے اور یا کو ہم نے ساکن بھی کرنا ہے. اس کو کھینچ کر پڑھنا درست نہیں ہے. ولی ایسے پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کو ہم پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. میو والیج، میو والیج. لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے، ملا کر ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یا مشدد کو واو کے ساتھ غنہ کر کے ملائیں گے. ادغام ہوگا یہاں پر غنے کے ساتھ. یہ پڑھا جائے گا میو ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. پھر سے دیکھیے، میو ولی ولا یشرک ولی. یا پر سختی کرنے کے بعد ہم ادغام کریں گے، وہ بھی غنے کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 29. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. یہ آیت پریکٹس کے طور پر لیتے ہیں. سکرین پر دیکھیے، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، لام ساکن ہے. اب اس کو کس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا؟ اس لام کو ہم کاف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. الف کو پھر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ساکن حرف سے پہلے الف پر کوئی حرکت نہیں ہے. جو لوگ کال محل پڑھتے ہیں، کاف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کاف کے الف کو پڑھتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے. یہ پڑھا جائے گا بیماء کالمہل. کاف کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. کالمہل. اور اسی طرح اسی کے آگے دیکھیے، یشوی الوجوہ. واو کو لام کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، درمیان میں یا بھی خالی ہے اور الف بھی خالی ہے، اس لیے ان دونوں لیٹرز کو چھوڑ دیں گے. یشوی الوجوہ. یہ پڑھا جائے گا واو لام زیر ول. یشوی الوجوہ. یہ آیت کمپلیٹ ایسے پڑھی جائے گی،
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 36. اس آیت کو ذرا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھیے گا. اس آیت میں 2-3 مسٹیکس اکٹھی ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. پہلے تو اس میں وقف کے بارے میں جانتے ہیں. عربی میں لا کے معنی ہے نہیں. ہم نے قائمہ یہاں پر آ کر رکنا نہیں ہے. اگر تو ہم رک بھی گئے، سانس چھوٹا پڑ بھی گیا، تب بھی پیچھے سے ملا کر ہی پڑھنا ہوگا. اور جب وقف نہیں ہے تو تا کو واو مشدد کے ساتھ غنہ کر کے ملائیں گے. قائمۃ، یعنی ادغام ہوگا، وہ بھی غنے کے ساتھ ہوگا. آگے دیکھیں وَلَئِن رُّدِدتُّ، اس کے سپیلنگ کرتے ہیں. واو زبر و، لام زبر لا، ولا، حمزہ را زیر ار، وَلَئِر. درمیان میں نون ساکن ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور مشدد کے ساتھ حمزہ کو ملا دینا ہے. یعنی را مشدد کے ساتھ ہم حمزہ کو ملائیں گے ار، وَلَئِر. یہاں پر بھی میں بالکل ہی آسان آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں تاکہ کہیں بھی ایسے لفظ آپ کو نظر آئیں تو آپ آسانی سے پڑھ پائیں. جب بھی مشدد اور ساکن حرف اکٹھے آتے ہیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا دیتے ہیں. جیسے ادھر نون ساکن ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا وَلَئِر، وَلَئِر. یہاں ہم ادغام کریں گے لیکن بغیر غنے کے، یعنی ہم نے یہاں پر ملانا ہے لیکن بغیر غنے کے ملانا ہے. اسی طرح اس لفظ کا اگلا پارٹ ہے جس میں 90% لوگ غلط ہی پڑھتے ہیں جس کو، لیکن مجھے امید ہے اب آپ اگلے لفظ کو خود ٹھیک پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں. جی بالکل، اس کو بھی پڑھتے وقت دال ساکن کو نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا رودتو. دال حرکت والی کو پڑھیں گے اور اس حرکت والی دال کو ہم تا کے ساتھ، مشدد تا کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، یہ پڑھا جائے گا وَلَئِن رُّدِدتُّ. جو لوگ دونوں دال پڑھتے ہیں رودید تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ پڑھا جائے گا وَلَئِن رُّدِدتُّ. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا وَلَئِن رُّدِدتُّ. کلیئر ہو گیا جی؟ تو چلیے آج کی لاسٹ آیت کو مینشن کرتی ہوں. آیت نمبر ہے 38. لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. جس نے بھی پیچھے شروع سے اس ویڈیو کو دھیان سے سنا ہے ان کے لیے میں 100% شور ہوں کہ اب یہ ورڈ آپ خود بخود ٹھیک سے پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں. آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا لن ندعو، یہ بھی سیم اسی طرح پڑھا جائے گا. جی ہاں بالکل، الف کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ لیکن هو اللہ. پھر سے ایک بار پڑھیے گا لیکن هو اللہ. آئی ہوپ آپ کی یہ غلطیاں درست ہو چکی ہوں گی. اگر ایسا ہے، آپ کو ویڈیو کو سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ ضرور شیئر بھی کریے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔